کہتے ہیں 2015 تھا جب میں نے سورت کوثر 129 بار والا عمل شروع کیا۔ اس وقت میرے گھر کا قرضہ $1,30,000 تھا۔ باہرلے ملک کا خط ہے، $1,30,000 US کا کوئی بندے بڑا بیٹھا حساب لگا لے، ایسے موبائل اب کھولنے کی اجازت ہے، بیٹھے بیٹھے حساب لگائے اس وقت ڈالر کتنے کا ہے، امریکن ڈالر اس وقت کتنے کا؟ چلو 165 کا ہے یا 63 کا بھی ہے، 163 کے حساب سے حساب لگائیں۔ اچھا اب آگے سنیں ذرا غور سے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے پورا رمضان، اسی رمضان سے 2016 تک کا رمضان، ایک رمضان سے تقریباً 2 کروڑ کا قرضہ تھا۔ پورا رمضان میں نے صرف ایک عمل شروع کیا، آپ ذرا عمل غور سے سنیں۔ 129 بار سورت کوثر، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، گڑ گڑا بھکاری بن، محتاج بن، سائل بن، منگتا بن کے پڑھے۔ گڑ گڑا بھکاری بن، سائل بن، محتاج بن، منگتا بن۔ جب ہماری توجہ ہوگی نا عمل پہ، پھر اس کی تاثیر ملے گی۔ دور پرے کا سفر کر کے میرے سامنے آتے ہیں اور سونا شروع کر دیتے ہیں، اور برتن اگر اوندھا ہو، الٹا ہو، جتنی بھی بارش ہو، کیا ایک قطرہ جائے گا؟ اب آگے سنیں۔ کہنے لگے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک دن بھی نہیں چھوڑا کہ میں نے کوئی رمضان المبارک میں ایک دن بھی چھوڑا ہو رمضان سے کہ 129 بار سورت کوثر صبح شام اہتمام سے نہ پڑھا ہو، توجہ، دھیان، اہتمام۔ سال کے اندر پتہ ہی نہ چلا کہ $1,30,000 میں نے دوسرے رمضان تک اتار دیے۔ کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ نماز نفل، واجب، فرض، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، ہر نماز میں سورت فاتحہ لازم ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور تسبیحات، تلاوت، قرآن کی آیات ملاتے ہیں، لیکن سورت فاتحہ لازم ہے۔ اصل میں سورت فاتحہ میں ایک پیغام ہے جو بڑا خاص پیغام ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب اور مغضوب لوگ۔ سورت فاتحہ میں کئی پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں سے پانا ہے اور مغضوب، غضب یافتہ لوگوں سے بھی بچنا ہے اور ان کے انداز سے بھی بچنا ہے جن پہ غضب ہوا۔ پچھلی قوموں پہ غضب ہوا، عاد اور سمود پہ غضب ہوا، یا کسی شخص پہ غضب ہوا، یا غضب لعنت کی شکل میں، وبال کی شکل، عذاب کی شکل، مصیبت کی شکل، غضب اسے ہوا، غضب یہ مغضوب ہوا، یا اس کی نسلیں مغضوب ہوئیں۔ ہمیں بعض اوقات خطا ایک کرتا ہے اور وہ لمحوں کی خطا ہے اور صدیوں کا عذاب ہوتا ہے۔ لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور صدیوں کا عتاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کو، انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ مانگو مولا جو انعام یافتہ لوگوں کو تو نے دیا تھا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو جن پہ غضب ہوا، لعنتیں جن کا پیچھا کر رہی، عذاب جن کا پیچھا کر رہے، بربادی جن کا پیچھا کر رہی،
میری زندگی میں کئی لوگ آئے بھی ہیں اور کئی واقعات بھی آئے ہیں. ہمارے ایک محسن ہیں, ان کے بہنوئی فوت ہو گئے. لوگ منت کر کے کہتے تھے ہمیں آپ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں, 1 آنے کا حصے دار بنا لیں, 4 آنے کا حصے دار بنا لیں, یہ سرمایہ لے لیں. اعتماد ہے. اس کے ساتھ برکت کا ذرہ تھا, جو اس کے ساتھ لگتا تھا آگے نکل جاتا تھا. یہ میں انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. حویلی کے کوئی 30 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے شمال کی طرف, وہاں ایک زمین ہے. آج تک وہ زمین جس نے بھی دی ہے, لی ہے ٹھیکے پہ, پھر مالکوں نے خود اس کو کاشت کی, برباد ہو گیا. اس کا گھر, اس کا زیور, اس کی زندگی, اس کی سواریاں, اس کی گاڑیاں, ہر چیز مٹی ہو گئی. کیوں؟ وہ ایک ایسے شخص نے زمین بنائی تھی جو ایک پیشہ تھا اس کا, میں پیشے کا نام نہیں لیتا. اس پیشے سے اس نے ظلم حرام کی کمائی کٹھی کرتے کرتے وہ زمین بنائی تھی. اس زمین کے ساتھ جو جڑتا ہے برباد ہو جاتا ہے, خسارے میں چلا جاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں ہر رکعت میں ایک میسج مل رہا ہے کہ خیال کرنا, انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنا, اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو اختیار کرنا, اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو تلاش کرنا, اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو پڑھنا, اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنی مجالست صحبت رہنا. ان کا فیض تمہیں بھی ملتا رہے گا. جو غضب یافتہ لوگ ہیں ان سے بچ کے رہنا, کیونکہ ان کے غضب کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا. جب بارش ہوتی ہے تو قطرے سب پہ گرتے ہیں. غضب یافتہ لوگ, غضب یافتہ, غیر المغضوب علیہم, مولا ان لوگوں کے ساتھ میرا شمار نہ کرنا جن پہ تیرا غضب ہوا. ایک صحابی کو اوپر ایک بندہ دن رات الزام لگاتا تھا, گھٹیا باتیں کرتا تھا. ساری کائنات کے ولی, غوث, کتب, ابطال, نقیب, نجیب, ابرار, اولیاء, صلحاء میرے کملی والے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے حالت ایمان میں میرے آقا کا دیدار کیا اور حضور کی صحبت سے صحابی بنا. صحبت سے مراد سنگت, ساتھ رہنا. ہر وقت باتیں کرتا تھا, اعتراض کرتا تھا. آخرکار ایک دفعہ ان کے منہ سے بد دعا نکلی اور وہ غضب یافتہ لوگوں میں ہو گیا. تیرا رزق تنگ ہو جائے, تیری عمر لمبی ہو جائے, تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے. 3 بد دعائیں. تیرا رزق تنگ ہو جائے, تیری عمر لمبی ہو جائے, اور تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے. ایسا ہوا, عمر لمبی ہو گئی, جگہ جگہ مانگتا پھرتا تھا اور کھلے عام بدکاری, گناہ, گندگی کرتا تھا. اور کسی نے پوچھا کیا کر رہا؟ کہا اس شخص کی بد دعا میرا پیچھا کر رہی ہے اور غضب ہے میرے اوپر اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا. حویلی سے تیسرے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے, کمہار تھے لیکن نیک تھے. شہر کا ایک رئیس اعظم نے اسے تنگ کیا. میں نام نہیں لیتا. اس رئیس اعظم کی اولاد, پوتے اب موجود ہیں, اب تو وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. رئیس اعظم نے تنگ کیا, غریب کو تنگ کیا. ایوب خان کے دور میں غلے کی قلت ہو گئی اور گھر میں غلہ جمع کرنا, حتیٰ کہ پرچیوں پہ آٹا تو ہم نے لیا ہوا ہے. ہر گھر کا پرچیوں پہ آٹا ملتا تھا, پرچیوں پہ گندم ملتی تھی, چینی ملتی تھی.
اور سیمنٹ بھی ہر بندہ نہیں خرید سکتا تھا، پاکستان میں اس کی مل نہیں تھی، باہر سے پرچیاں بنتی تھی، باہر سے آتی تھی سیمنٹ. تو اس نے کہا کیا، اس نے وقت کے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ اس کمہار نے اپنے گھر کے برتنوں میں گندم ساری جمع کی ہوئی ہے. پولیس نے چھاپا مارا، باپردہ حیادار شریف آدمی تھا، اس کے دل سے بد دعا نکلی. مان خان چلا عمرہ دراز ہوگی، بس جا خان تیری عمر لمبی ہو جائے. عمر لمبی ہو اور ذلت کے ساتھ ہو، اس سے پناہ مانگی ہے قرآن نے میں اور حدیث میں. پھر بیٹے جوان ہو گئے، بہت بڑے پڑھے لکھے بیٹے تھے. ایک وقت ایسا آیا دیوڑی میں گھر کے، جسے آج کل گیراج کہتے ہیں، چارپائی پڑی ہوتی تھی اور یہ کمہار گزرتا تھا اور وہ خان کہتا تھا، کمہار کا نام تھا محمود. محمود آ منیج پوں آئے صلح کر لیں. محمود کمار کہتا تھا، شالا جیویں ہوئے سدا جیویں، جیندہ رہے. جیتے ہلاک تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا. مکھیاں بھن بھناتی تھیں. روٹی مل گئی. بڑھاپا ہے، بعض اوقات پیشاب نکل جاتا تھا، کوئی دھوتا نہیں تھا. ایوب خان کے دور میں گندم کا قحط اور گندم جمع کرنا جرم، اور اس نے کہا کہ اس کے گھر میں گندم ہے اور چھاپا پڑوایا. وہ بااثر آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے گھر پہ آ کے سلام کرتے تھے، اس کے دسترخوان پہ ہوتے تھے. غیر المغضوب، اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا. مجھے ایک محسن ہے ہمارے بتانے لگے کہ ان کے دادا نے یہ 30 مربع یا اتنے مربع جو بنائے ہیں، بس ایک شراب کی بوتل پہ، رئیس اعظم تھے، بگڑے ہوئے رئیس تھے، ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں، ان کو لت لگ گئی، وہ کسی عہدے میں تھا، اس نے نشے اور شراب میں ان کو دیتا تھا اور ایکڑ بیگھا لکھوا لیتا تھا، اور یوں کرتے کرتے اس نے زمین بنائی. لیکن ان کی نسلوں میں سے برکتیں رب نے اٹھا لی. کیسے مل سکتے؟ وہ زمین غیر المغضوب ہے، مغضوب ہے زمین. اللہ ایسی غضب سے بچانا. انعمت علیہم، جن پہ تیرے انعام ہیں، دولت کا انعام، رزق کا انعام، صحت کا انعام، عبادت کا انعام، سجدوں کا انعام، عنایت کا انعام، سخاوت کا انعام، محبت مروت مودت کا انعام. اے اللہ جن پہ تیرے انعام ہیں ان کے ساتھ شامل کر لے، اور جن پہ تیرا غضب ہے ان سے بچا لے، ان سے ہٹا لے، ان سے میری زندگی کی راہیں جدا کر دے. میں اسلام آباد میں 6 سال میں نے کلینک کیا. ایک وقت آیا کہ میں 2 سیٹیں لیتا تھا، ایک عمل کرتا تھا، پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. میں کوئی صاحب کشف نہیں ہوں، صاحب کمال نہیں ہوں، اس عمل کا کمال تھا. مثلا میں جو عمل آپ کو میت کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، میت کی ملاقات کے لیے بتاتا ہوں، سورۃ الہاکم التکاثر 4 رکعت میں، اب اگر وہ کر لے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں. تو معلوم ہوا اس کا کمال نہیں، اس عمل کا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے، اور اللہ کے فرمان مدینے والے کے انعام اور نور کا کمال ہے. میں وہ عمل کرتا تھا، ساتھ بیٹھے بندے کے ساتھ کی بہت سی چیزیں کھل جاتی تھی اور میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. اب مثلاً کوئی بندہ ایسا ہو جس نے اپنے بدن پہ گندگی تھپی ہوئی ہو اور آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو اور 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کا سفر ہو، کیسے ہوگا، کیا حال ہوگا؟ آخر میں نے چھوڑ دیا. میں کہ مولا میرے بس میں نہیں،
میں تو اپنے اندر اپنے عیب جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لوگوں کے عیب میرے بس میں نہیں۔ ایسے لوگ جن پہ غضب ہوا رمضان کے ان لمحات میں سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ مولا تو ہر سورۃ فاتحہ کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہمیں یہ میسج دیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی میں نے تمہیں پہلے سے راستہ بتا دیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کر لینا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جو غضب یافتہ لوگ ہیں ان کی راہوں سے اپنی راہوں کو ہٹا لینا، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں عذاب، بلا، وبا، بربادی، پریشانی، مسائل، مشکلات، ناکامیاں اور بربادیاں ڈال دے گا، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ غضب ہوا، مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، ملاقاتیں کی، کہنے لگے جو ہمارے ساتھ لگتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں، بہت کم، جن کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا لگتے ہیں، ان کے ساتھ آبادیاں، خوشحالیاں، گل بہار، پھول، خوشیاں، برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں زندگی میں اس سبق سے سیکھنا ہے اور یہ سبق پانا ہے رمضان کی لمحات اور گھڑیوں میں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زندگی کا کوئی ایسا ساتھی مل جائے یا ایسا کوئی نظام مل جائے جس میں نحوست اور برکت ہو، نحوست ہو، برکت نہ ہو۔ ہمارے یہاں ایک سینما تھا، اس کو پرنس سینما کہتے تھے، میر والا منڈوا کہتے تھے۔ ہندوؤں کے دور کا ایک تھا سینما، ہندوؤں کے دور کا۔ پھر وہ صاحب آئے، انہوں نے اپنے نام اس کو کلیم میں لگوا لیا۔ وہ سینما جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اس کی پلاٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے وہاں پلاٹ لینا ہے، میں کہ نہ لینا۔ صدی، پوری صدی سے بھی زیادہ وہاں غضب آتا رہا۔ کیوں میرے آقا عاد و سمود کی بستیوں سے گزرے تھے اور صحابہ کو فرمایا تھا جلدی جلدی یہاں سے گزرو، غضب۔ کیوں اردن کے قریب اب بھی بحر میت ہے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جہاں جس بستی کو اٹھایا آسمانوں پہ اور وہاں سے پلٹ کے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جو بستی سے باہر گیا ہوا تھا جب وہ بستی میں آیا تو پتھر ہواؤں میں معلق تھے اس کے حصے کے، اور اس کو لگے اور اس کو خاک کر دیا۔ آج بھی وہاں ساری جھیل ہے اور وہاں ایک عذاب کی صورت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرا ایک اور مشاہدہ ہے، بڑوں سے سنا دیکھا، جن لوگوں نے قبرستان کی جگہوں پہ قبضہ کیا، قبرستان کے اوپر دکانیں مکان بنائیں، ان کے گھر سے غضب نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، کسی شعبے میں میں ان کے گھر گیا، مجھے کہنے لگے جی میرا ایک فلیٹ ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ میرے گھر آئیں۔ ایک دم میں نے کہا، سفید پوش آدمی، میں نے بھی آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا، میں مری روحانی منزل سے آ رہا تھا، اس کے گھر گیا، میں نے کہا آپ کا فلیٹ بنا ہوا ہے، یہاں ہر شخص صحت مند، ٹھیک، مستقل۔ اس نے کہا جی یہاں کوئی گھر نہیں جس میں جھگڑے، لڑائیاں، بربادیاں، پریشانیاں نہ ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میرا وجدان کہتا ہے یہاں کسی دور میں قبرستان تھا۔ بعد میں اس نے کہا واقعی قبرستان تھا، اب بھی کچھ قبریں ہیں یہاں، وہ قبضہ ہوا، قبضے کے بعد ہوا، ختم ہوا، پھر یہ چلتے چلاتے یہاں یہ فلیٹ بن گئے۔
آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیں، آپ کے کسی کے گھر کو مسمار کر دیں. یہاں سامنے ایک گلی ہے، ہمارے ایک استاد تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، استاد گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے پڑھتا تھا. سامنے فرماتے تھے میرے دیکھے ہوئے یہ جنازہ گاہ تھی، جنازے پڑھے جاتے تھے. کچھ لوگ آئے، طاقتور تھے، قبضہ کیا، کالونی بنائی، سوسائٹی بنائی، مکان بنائے، بیچ دیا. اس گھر کا کوئی فرد زندگی کا چین نہیں پا سکا. انعام یافتہ لوگ جن کو دنیا کے آخرت کے انعامات ملے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غضب یافتہ ہیں، جن پہ غضب ہے، جگہوں پہ غضب ہے، ان کے ناموں میں غضب ہے، ناموں میں غضب ہے. کئی لوگوں کو میں نے یہ ٹوٹکا بتایا، بڑا کامیاب ٹوٹکا ہے. جو زخم صحیح نہ ہوتا ہو 7 سود خوروں کے نام لکھ کے تعویذ کے طور پہ باندھ دے. نام تو امیر بخش تھا، میرن اس کو کہتے ہیں. میرے پاس آیا، کہنے لگے جی گدھے کی پیٹی ہوتی نہیں ہے، ایک پیٹی ہوتی ہے، یہاں باندھتے ہیں، اس کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں، پھر سامان رکھتے ہیں. اس کے گھسنے کی وجہ سے زخم ہو گیا، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑی بڑی دوائیاں لگائی ہیں. میں نے کہا میں نے ٹوٹکا سنا ہے کہ 7 خوروں کے نام لکھ کے. کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا زخم پتہ نہیں ختم ہو گیا، کہاں گیا، کیسے گیا، کس طرح گیا. نام غضب یافتہ ہو جاتے ہیں، ناموں میں غضب ہوتا ہے. اتنا غضب ہوتا ہے کہ زخم اور کیڑے اور جراثیم اور وائرس بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں. ساری سورت فاتحہ کا روز کا میسج ہے مجھے آپ کو، اللہ اہدنا الصراط. اور یہ روز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ساری زندگی صراط مستقیم کی اشد ضرورت ہے. سوائے نبی کے کوئی یہ نہ کہے کہ میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں. پل نہیں گزرتا راہوں سے ہٹا دیا جائے یا ہٹ جائے، کوئی خبر نہیں. ہر پل اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہے. اور ہر پل ضرورت ہے کہ میں کون سے اہدنا الصراط المستقیم؟ جن پہ مولا تیری رحمت ہوئی، تیرا انعام ہوا، عبادت کے نام پہ انعام، تسبیح کے نام پہ انعام، سخاوت کا انعام، برکت کا انعام. تو نے انہیں برکتیں اپنے برکتوں کے خزانوں سے دے دی، رحمتیں اپنے رحمتوں کے خزانے سے دے دی، عنایات اپنی عنایات کے خزانوں سے دے دی. اے اللہ تیرا انعام احسان ہوا. بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم چیز ہے، جسے ہم روز سورت فاتحہ میں پڑھ کے ہمیں احساس ہی نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں سورت فاتحہ کے نام پہ میرا رب پیغام کیا دے رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے. خیال کرنا. کیوں کہتے یہ گھر ہمیں راس نہ آیا؟ کیوں کہتے یہ سواری ہمیں راس نہ آئی؟ کیوں کہتے یہ چیز ایسی تھی جہاں بس وہ گھر تھا تو یہ تھا، یہاں جب سے آئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا. روز میرے پاس کہانیاں داستانیں آتی. بڑے کہتے ہیں بندے میں برکت ہوتی ہے، قلعے میں برکت ہوتی ہے. کھونٹا قلعہ کہتے ہیں جہاں جانور کو باندھتے ہیں. فرمایا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں برکت ہوتی ہے. مجھے ایک درویش نے کہا تھا طارق مزنگ جوگی کی جگہ کو نہ چھوڑنا، اللہ نے تجھے یہاں برکت دی ہے. اور اگلی بات فرمائی تھی ایک اور درویش نے، صاحب کشف تھے، فرمایا جو یہاں آتا رہے گا، چاہے تسبیح خانے کی شکل میں، درس کی شکل میں، جاب کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، یا فرمایا اس کو بھی وہ برکت کا حصہ ملتا رہے. اور یہ واقعی ایسا ہے، جو ہٹا ہے کچھ نہیں بچا، جس نے بے قدری کی ہے اس کا بھی کچھ نہیں بچا. چھوٹا تسبیح خانہ بنایا تھا، ہمارے ٹھیکیدار تھے بابا صدیق، اس کا بھائی مجھے آج تک یاد ہے، اس کا نام شفیق تھا. الٹی سیدھے کام کوئی ہوتے تھے تو میں جا کے کہہ دیتا تھا. ہماری وہاں نگرانی کرتا تھا ایک صاحب تھے، اس کا نام صداقت نیازی تھا.
صداقت نیازی مجھے کہتا جب آپ جاتے ہیں آپ کو بڑا برا بلا کہتا ہے. اچھا میں کیا بات ہے, کام ٹھیک ہے. اس نے اس جگہ کی بے قدری کی, عجیب اس کے ساتھ واقعات ہوئے, آخر مر گیا. انوکھے واقع